الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على رسوله الكريم ونبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وأخرج الشيخان الجليلان في صحيحيهما عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين والنصيحة. قيل لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولأئمتهم وفي رواية ولعامة المسلمين. أخرجه البخاري ومسلم والنسائي وأبو سعيد وسعيد بن المنصور في سننه. وقال الزركشي وابن كثير وابن حجر والبيهقي رجاله ثقات وأسانيده عالية. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم عليه. گرامی قدر بزرگوں، محترم بھائیوں اور معزز سامعین، ایک نیا مسئلہ مغاربہ نے اور مغرب کے زنادقہ نے اٹھایا ہے، اور وہ ختم المرسلین، سید الاولین والآخرین، سید الرسل والنبیین، سید الاولیاء والمتقین، سید الغرر المحجلین، سید الشفعاء یوم الدین، حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں اور مقام اقدس میں کچھ نازیبا انداز اختیار کرنے کی وجہ سے ایک مسئلہ پیدا ہوا ہے جس پر پورے عالم کے مسلمان سراپا احتجاج ہے. یقیناً فخر المرسلین، عزت مآب، رسالت اور نبوت کا ماوا اور ملجا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت میں، بشریت میں، حسن میں، جمال میں، کمال میں، علم میں، عمل میں، عدل میں، انصاف میں، رحمت میں، ہمدردی میں، غمخواری میں، دل سوزی میں، اور دونوں جہانوں کے جن اور انس کے ساتھ بہترین احسان کرنے میں لاسانی ہستی اور شخصیت ہے. یہ ان کا ایک دیرینہ مرض ہے، اور یہود اور نصارہ کے کفر کی وجہ قرآن نے یہ کہا ہے کہ یہ انبیاء کی تکذیب کرتے اور ان کی تذلیل کرتے. چنانچہ یہود نے ایک طوفانی جھوٹ بولا تھا کہ حضرت موسیٰ نے ہمیں کہا تھا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، تو حضرت عیسیٰ کی توہین کرنے لگے، اور ان کی والدہ مائی مریم، جس کو قرآن کہتے ہیں وہ امہ صدیقہ، اعلیٰ درجے کی پاک دامن اور عفیفہ خاتون، ان کے بارے میں بھی نازیبا کلمات کہتے تھے. قرآن نے اس کا ذکر کیا ہے وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا. یہ ان کے کفر کی وجہ ہے کہ مائی مریم پر بہتان لگاتے ہیں
اور عیسیٰ مسیح کے رسالت اور نبوت کے سرے سے منکر ہو گئے تھے. فلما احس عیسیٰ منہم الکفر قال من انصاری الی اللہ. یہودی بادشاہ کو شکایت کی گئی ہے کہ یہ شخص حضرت موسیٰ کی شریعت کے خلاف چل رہا ہے. گویا ان کو پیغمبر نہیں مانتے تھے. یہودی بادشاہ نے بہت ساری سازشوں کے بعد ایک سازش حضرت کو سولی دینے کی. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے تو آپ نے اپنے متبعین صادقین کو بٹھایا اور ان کو کہا کہ دین یہی تھا جو میں لایا ہوں, مکمل پہنچا چکا ہوں. یہ مجھے قتل کرے یا میرا رب مجھے بچائے, تم ہر حال میں دین پر ڈٹے رہنا. عیسیٰ علیہ السلام جس جگہ تشریف فرما تھے, یہود نے اپنے ایک آدمی کو بھیجا کہ ان کو باہر بلا لو. وہ جب باہر آیا تو اس نے کہا عیسیٰ علیہ السلام اندر نہیں. انہوں نے تو کمرے میں قید کیا تھا, کمرے کا یہی گیٹ تھا, کوئی اور گیٹ نہیں تھا. وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ, اور وہ بشکل عیسیٰ ہو گیا تھا. انہوں نے یہ خیال کیا کہ عیسیٰ تو یہ خود ہے, اور ڈر کر کے بچنے کے لیے کہتے کہ عیسیٰ نہیں ہے. اسے پکڑ کر سولی کر لیا, پھانسی دے دی. آپس میں کہنے لگے کہ ٹھیک ہے عیسیٰ کو سولی کر دیا گیا, لیکن ہمارا آدمی جو اندر گیا وہ کدھر ہے؟ پھر آپس میں کہا کہ کیا اس میں یہ کمال ہو سکتا ہے کہ غائب ہو جائے بند کمرے سے؟ عیسیٰ مسیح رب نے اس کو بلایا, اور ان کے پھر غلط نظریات بغیر علم کے وہ ہمیشہ تس نس ہوتے ہیں. ایک فرقے نے کہا کہ چونکہ وہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا تھا, باپ نے پاس بلا لیا, جس پر قرآن نے کہا مَتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا, اللہ کی کوئی اولاد اور بیوی نہیں ہوتی. اور جب وہ کہنے لگے کہ پھر ان کا باپ کون تھا, آخر بغیر باپ کے تو پیدا تھا, تو قرآن نے کہا کہ اس کا تو باپ نہیں تھا, تو آدم کے باپ اور ماں دونوں کا بتاؤ وہ کون تھے؟ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم. عیسیٰ علیہ السلام کی حالت سمجھنے کے لیے حضرت آدم کی مثال بہترین ہے. خلقہ من تراب, مٹی سے بنایا, ثم قال له کن فیکون, کہا بن جا تو بن گئے. اس سے کون پوچھتا ہے کہ نہ ماں ہے نہ باپ ہے, آدم خوبصورت بہترین انسان سامنے بیٹھے ہوئے. بعض احادیث میں ہے کہ آدم علیہ السلام جب پیدا ہوئے, جب ان کا جسم بن رہا تھا تو جتنی مخلوقات دیکھتی تھی وہ کراہیت کرتی تھی. جیسے عمارتوں کے سٹرکچر تیار ہوتے ہیں نا, کھڈے اور ابھرے ہوئے اور ایسے اور ویسے, تو آدمی پریشان ہوتا ہے. لیکن جب رنگ روغن ہو جاتا ہے اور استعمال کا قابل بنتا ہے تو پھر لوگ مبارکباد دینے آتے ہیں. تعالیٰ نے کہا میں آدم میں اپنا ایک وصف حسن کا ڈالوں گا, لیکن تم برداشت نہیں کر سکو گے. وہ وصف حسن جو آدم کو دیا گیا تو ملائکہ رو پڑے, اور انہوں نے کہا ایسا حسین کبھی کسی کو نہیں دیکھا.
حق تعالیٰ نے کہا یہ حسن ان کی اولاد میں قیامت تک چلتا رہے گا، مختلف رنگ اور روپ میں۔ علماء کہتے ہیں یہ اشارہ یوسف علیہ السلام کی طرف تھا اور پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تھا۔ یوسف کے بارے میں ہے اوتی شطر الحسن، آدھا حسن کائنات کا اکیلے ان کو دیا گیا تھا۔ شب معراج میں آپ نے کہا کہ ایک آسمان میں ایک ستارہ جل رہا تھا مشعل کی طرح۔ میں نے جبریل سے پوچھا کون ہے؟ کہا قریب ہو جاؤ، سلام کرنا چاہتے ہیں۔ میں قریب آیا، آپ فرماتے ہیں فیضا ہو یوسف سلم علیہ۔ یوسف تھے، مجھے سلام کیا۔ حضرت فرماتے واقعی اس کو آدھا حسن دیا گیا۔ فرمائے ایک اور حسین جمیل کو دیکھا۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ فرمایا یہ داؤد علیہ السلام ہے، جن کی 1000 شادیاں تھیں، پورا گلشن اقبال آباد تھا۔ انبیاء علیہ السلام تو کمالات سے لبریز ہوتے ہیں۔ شادی عفت کی دلیل ہے۔ شادی کا مقصد یہ ہے کہ آدمی صحیح چال چلے، اس لیے حدیث میں کہا ہے کہ شادی سے مومن کا ایمان بنتا ہے۔ فواحش سے اور شہوات باطلہ سے بچنا بہت بڑا دنیا کی زندگی میں معراج تقویٰ ہے۔ اس دنیا میں جو شخص تقوی کا معراج سر پہ رکھنا چاہے وہ شادی کرے، اور ایسی شادی کی گناہ نہ ہو۔ یہ نہیں کہ اتھے اوندہ اتھے اوندہ، یہ شادی نہیں ہے، یہ تو خانہ بربادی اور ایمان تباہی ہے۔ شادی بس آپ ہے اور وہ ہے۔ اس لیے فقہاء کہتے ہیں کہ شادی کے بعد دولہا اور دلہن آپس کی زندگی کا خیال رکھیں۔ بعض ماں باپ برداشت نہیں کرتے، فقہاء نے منع کیا ہے کہ ان کو رہنے دیں۔ بس گناہوں سے بچنے کے لیے نکاح کو سنت قرار دے دیا گیا، اور ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے کل 17 نکاح کیے، صرف 17، اور کنیزیں مل کر کے 37 بنتی ہے۔ مورخ دمیاتی کے حوالے سے حافظ ابن حجر نے شرح بخاری میں منقد لکھا ہے۔ اور ایک وقت میں صرف 11 جمع ہوئی، وفات کے وقت 9 تھی۔ سب سے زیادہ محبت اور عقیدت خدیجہ سے رہی ہے۔ آپ اس کا ذکر کر کے کہتے ہیں واللہ کانت فکانت، ایسی عورت دنیا میں نہیں ہوگی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے آپ بکرا کاٹ کے اس کا گوشت بنا کے پھر حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کے گھروں میں بیچتے تھے۔ اب وہ تو فوت ہو گئی تھی۔ اور فرمایا ایک دن میرے پاس حضرت خدیجہ کی بہن حالہ آئی ہوئی تھی، حالہ نام ہے اس کا۔ حضرت باہر سے آئے، پوچھا کون ہے؟ میں نے کہا حالہ۔ تو حضرت نے کہا اخت خدیجہ؟ خدیجہ کی بہن؟ میں نے کہا ہاں، بس یہ سننا ہی تھا۔ چہرہ انور داڑھی تر بتر ہو گئی آنسو۔ کہ مجھے بہت دکھ بھی ہوتا تھا، لیکن حضرت فرماتے تھے کہ عائشہ
جب خدیجہ تھی تو کسی اور کا نام بھی نہیں لیا گیا. وہ بہت بڑی شان و شوکت کی عورت تھی. مطلب یہ تھا کہ اب تو قطار کے قطار صحابہ کے کھڑے ہیں اور مجامع ہیں فور سے. اور جب خدیجہ اس وقت نکاح میں تھی کہ جب میں باہر نکلتا تھا اور باہر واپس آتا تھا تو وہ گھنٹوں میرے کپڑوں سے اور میرے جوتوں سے خون صاف کر دی. اللہ تعالیٰ کی عجیب شان ہے. 4 بیٹیاں اور 4 بیٹے بھی اسی سے نصیب ہوئے. باقی اور کسی بیوی سے اولاد نہیں ہوئی سوائے قبطیہ ماریہ کے جن سے ابراہیم پیدا ہوا ہے اور چھوٹا مر گیا. آپ نے فرمایا کہ جن کے بچے ہو اور مر جائے وہ شافع ہوں گے. تو حضرت عائشہ رونے لگی. کہا میرا کیا ہے؟ آپ نے کہا انا فرط لکم، میں ہوں نا، آگے جا رہا ہوں نا. جن کا کوئی نہیں ہے ان کا میں شافع ہوں توشہ ہوں. انا فرط لکم، فرط کے معنی پیشگی، آگے جا کر آپ کے لیے بات کرنے والا کہ جب آپ آئے تو آرام، راحت، عزت ہو. عائشہ رونے لگی کہ میں نے تو ہوا ہی نہیں، کچھ بھی نہیں. آپ نے کہا انا فرط لکم. علماء دین فرماتے ہیں کہ عالمین کی عورتوں میں افضل ترین خدیجہ ہے اور سابقہ میں مریم ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ، اور بعد کے ازواج میں عائشہ ہے اور اولاد میں فاطمہ الزہرا ہے. ہر گلیرا رنگ و بوئی دیگر است، ہر گلدستے کا علیحدہ رنگ و بو ہے. لیکن خدیجہ سے حضرت کو بہت زیادہ انس تھا اور بہت زیادہ یاد کرتے تھے. اللہ اس سے اندازہ لگائے کہ محبت کیا دولت ہے جو میاں بیوی کو نصیب ہو. اسی محبت سے عفت پیدا ہوتی ہے اور اگر اس میں کمی ہو تو پھر نقصان کا اندیشہ ہے. اس لیے فقہا کہتے ہیں کہ جب بیوی پسند نہ آئے کچھ تدبیر، تعویذ، دم درود کر لے، اپنی اصلاح کر لے، اللہ سے خیر مانگے، ورنہ بس پھر معاملہ ختم کر. بلا گئی تو گھر میں نہیں رکھنی. لوگ بات کو سمجھتے نہیں، فضول باتوں پہ آگے پیچھے ہوتے ہیں. شریعت نے شادی تجویز کی ہے نکاح عفت کے لیے، بس عفت اول بنیاد ہے. عفت کے بغیر نماز نہیں، روزہ نہیں، حج باطل ہے، سب غلط. شہوت پرست آدمی اور غلط چلن کرنے والا آدمی صف میں کھڑے ہونے کا قابل نہیں، اس پہ لعنت برستی. اللہ. اور شادیوں کے مقاصد واضح ہونا چاہیے. بھائی لڑکے نے لڑکی پسند کی، لڑکی کو کوئی لڑکا پسند آ گیا، ٹھیک ہے، کیا کرنا ہے آپ؟ اتنی کشمیری نہیں ہوتا، اتنی تو نہیں ہوتا. تو یہ روتے رہے تو پھر پیچھے سے ایک دم لگ جائے گی، اس دم کو کاٹو. پھر وقت پر تعلیم دے کہ وہ آپ کی باتیں مانے، وقت پر گھر کا خیال رکھے. دولت اگر لٹ گئی تو آ جائے گی، عزت لٹ گئی بحال نہیں ہوگی، صدیوں تک پریشان رہو گے. آ جاتے ہیں جی لڑکی ہے اور شیعہ لڑکے کو پسند کر رہی ہے اور فلاں کو پسند کر رہی ہے، تو میں ان کو کہتا ہوں اس کو آپ نے کہا تھا کہ مومن و کافر کا کیا فرق ہے؟ اس بچی کے تعلیم و تربیت میں یہ باپ شامل تھا کہ ہم مسلمان ہیں اور ہماری اسلامی ذمہ داریاں ہیں، ہم اپنے اسلام کے خلاف قدم نہیں رکھیں گے. سارا جہان ایک طرف، ہمارے اسلام کا ایک مستحب دوسری طرف.
ہم اس کے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. آپ نے اس کو نہیں بتایا, آپ نے کہا سب ٹھیک ہے, مولوی صحیح نہیں ہے, سب اچھے ہیں, کوئی فرق نہیں پڑتا. تو جب فرق نہیں پڑتا تو ٹھیک ہے, اب رافضی آپ کا داماد بنے گا, کچھ مدت بعد یہ بھی ماتم کرے گی اور کربلائی بنے گی, اور نسل اور تمام نطفہ سب برباد کر دیا گیا. اس سے بھی زیادہ خطرناک بات ہے, یہ عاجز اور فقیر بڑی معذرت کے ساتھ عرض کرتا ہے کہ میں اس میں بچوں اور بچیوں کو قصوروار کم سمجھتا ہوں, ماں باپ کو زیادہ مانتا ہوں. یہ رسی اتنی ڈھیلی کہاں سے ہوئی ہے, اور یہ لڑکی لڑکوں کو پسند کرنے لگی, یہ موقع کہاں سے ملا؟ آپ نے پردہ کرایا تھا, مخلوط تعلیم سے بچایا تھا, لڑکوں کے سامنے آنے جانے سے روکا تھا. چمکی نتی حمیدہ جو انگلش سے تھی بیگانہ, اب شمع انجمن ہے اور کبھی تھی چراغ خانہ. وہ ایک جرمنی نے لکھا ہے کہ اسلام سچا مذہب ہے, اور واقعی یہ آسمان سے آیا ہے, کیونکہ 1400 سال سے خود مسلمان اس کو توڑنے کے درپے ہیں اور وہ اور مضبوط ہوتا جا رہا. سلمان اگر اپنے دین پر پورا عمل کرے اور غیرت کرے, مجال ہے کہ کوئی یورپی ملک, کوئی زندیق, کوئی عالمی دہشت گرد امریکہ, کوئی انسانوں کا بدترین خونخوار برطانیہ, سارے انسانوں کے خون کا ذمہ دار جو اپنے آپ کو سپر پاور سمجھتے ہیں, سپر شیطان, یہی ہر ملک میں فساد کراتے ہیں. افغانستان میں انہوں نے اسلامی حکومت کو تب سبوتاژ کیا, ٹھیک ٹاک مسلمانوں کی حکومت بن گئی, اور ان کے پیٹ میں درد تھا کہ اگر یہ حکومت کامیاب ہو گئی تو یہ وائٹ ہاؤس پکڑ سکتے ہیں, اور وہ دن دور نہیں ہے کہ وہاں پر اذان محمد الرسول اللہ کی شریعت کی بلند ہو جائے. ان سے ان کو خطرات پیدا ہو گئے. کشمیر کے نام پر ایک ہڈی بیچ میں رکھی ہے, اب پاکستانی صدر اور وزیر اعظم کو کھلونا سمجھ کے آگے ہو جاؤ پیچھے ہو جاؤ, آگے ہو جاؤ پیچھے ہو جاؤ, اور وہ لعنتی جہان کے ظالموں کا نمائندہ اور نہتے طلباء و طالبات کا قتال اور سفاک, اس نے تو باقاعدہ کہا تھا کہ کشمیر ہندوستان کے حوالے کر دیا جائے. بیٹھتے یہاں ہے, حکومت یہاں کا, اور چاپلوسی دشمنوں کی کر رہا ہے. عجب دور دیدم دری پادشاہی کہ للو و پنجو ہمیں شد سے پائی. ایسے للو پنجو بھی پاکستان پہ حکمرانی کرنے بیٹھ جاتے. کہتے ہیں نا کہ ایک ڈانسر ڈانس نہیں کر سکتا تھا, اور وہ جو سکھانے والا تھا وہ اس کی پٹائی لگاتا تھا. یہ باقاعدہ ڈانس سکھاتے ہیں, باجا بجانا سکھاتے ہیں, ہارمونیم سکھاتے ہیں, ڈول سکھاتے ہیں. موسیقی مستقل فن ہے, ایک علم ہے. تو ایک آدمی نے اس کو کہا آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں, آپ کوئی سیاسی جماعت بنا لیں اور کچھ چھوڑ دے, آپ پاکستان کا صدر یا وزیر اعظم آسانی سے بن جائے گا. جو ڈانس میں ناکام تھا اس کو مشورہ دے رہا تھا کہ یہ کام بہت آسان ہے, ہر شخص بن سکتا ہے, بس زور لگا لو. اندھیر نگری اور چوپٹ راج. حکمران اس لیے ہوتا ہے کہ وہ ملک کا, ملک کے مکینوں کا, ان کے مفادات کا, ان کے عز اور ناموس کا دفاع کرتا ہے. اس کے اختیار میں فوج ہوتی ہے, اس کے اختیار میں خزانے ہوتے ہیں, سارے ملک اس کی اطاعت و فرمانبرداری کا پابند ہوتا ہے تاکہ کوئی ہمارے ملک میں دخل. یہ خود اعلی کار ہوتے ہیں. کہوٹا انہوں نے بیچا,
تمام پلانٹس بے آبرو کر دیے گئے، تمام ایٹمز، عبد القدیر خان اخبارات میں جو کچھ رونا روتا ہے آپ پڑھ لیں، میں مانتا ہوں کہ آپ رات کو سو جائے پھر کچھ صدق تو ہوگا اس میں۔ آج تک تو وہ ہیرو تھا پاکستانی نظام دفاع کا، اور اب ایک لعنتی قابض ظالم متسلط ایسا آیا کہ اس کے سامنے وہ غریب صفر ہو گیا، بالکل زیرو ہو گیا۔ ہائے ہائے ہائے۔ حدیث شریف میں ہے تم پر ایسے رذیل مسلط ہو جائیں گے کہ تمہارے معزز مقام سے گر جائیں گے، اور گرے پڑے لوگوں کو تم پر مسلط کر لیں گے، گرے پڑے لوگوں کو۔ وہ لکھا ہے نا کہ دو دوست تھے اور آپس میں محبت کی گپے شپے لگتی تھی، تو ایک بہت زیادہ تقوادار پرہیزگار تھا، اور وہ کہتا تھا اگر مجھے حکومت مل گئی نا تو میں شہد، دودھ، گھی اور ان چیزوں کی نہریں بہا دوں گا، مطلب ہے کہ رعایا کے ساتھ بڑا انصاف کروں گا، کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دوں گا، انصاف ہر ایک کو ملے گا۔ دوسرا کہتا تھا کہ اگر مجھے حکومت مل گئی میں ان لوگوں کی چمڑی اتار دوں گا اور روز ان کے کباب بناؤں گا، اور ان کو کھانے بھی نہیں دوں گا، پانی بھی پینے نہیں دوں گا۔ خدا کا کرنا یہ تھا کہ وہ ظالم جو تھا اس کو حکومت مل گئی، اور اس نے اپنے وعدے کے مطابق مار دھاڑ شروع کر لی۔ اب جدھر اس کا رخ ہوتا ہے گاؤں خالی ہو جاتا ہے، لوگ جنگلوں میں بھاگ جاتے ہیں۔ کچھ سمجھدار لوگ جمع ہو گئے اور انہوں نے ان کے اس دوست کو کہا کہ اپنے دوست کو ذرا عقل سکھاؤ، انسان بن جائے، یہ کیا تماشا بنایا ہے، ہمیں تو آگ میں کھڑا کر دیا اس نے۔ اس نے کہا وہ مانتا نہیں ہے لیکن میں کہتا ہوں۔ وہ چلا گیا اس کے پاس سابقہ تعلق پر اور اس کو کہا ظالم خدا کا خوف کرو اور یہ ظلم بند کر دو۔ اس نے کہا یاد ہے آپ کو کہ ہم دونوں بیٹھتے تھے راتوں رات، تو آپ کہتے تھے کہ میں بہت اچھائیاں کروں گا، اور میں نے کہا میں ان کی دن کو بھی رات کر دوں گا اور اندھیرے مچا دوں گا ان پر، تو میں بن گیا اور تو بنا نہیں ہے، اب ذرا ان کی چمڑی ادھیڑنے دو۔ اس نے کہا تمہیں ایک بات بتاتا ہوں، وہ یہ کہ اس ظلم کی ایک حد ہوتی ہے، اور وہاں تک پہنچنے سے پہلے پیچھے ہٹو، وہاں سے پہنچنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کو بندوں کی کوئی ضرورت نہیں، وہ خود ہاتھ ڈالتا ہے، اور ایسا ڈالتا ہے کہ کوئی اٹھ نہیں سکتا ہے۔ پاکستانی حکمران بھی ہر طرف سے گرفت میں ہیں، ان کے ظلم انتہا کو پہنچ چکے ہیں، یہ خود کرتے ہیں یا کرواتے ہیں ایک ہی بات۔ ان کے دور میں جو بدامنی ہے، بے قراری ہے، بے سکونی ہے، اور جو انسانوں کا قتل عام بلا وجہ، کراچی میں کسی کا کوئی مطالبہ نہیں، دو قوموں کا ٹکراؤ نہیں، مجھے خود معلوم نہیں کہ یہ لاشیں جو اخباروں میں روز آتی یہ کس چیز کی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ مشہور جملہ جو تمام مورخین نے لکھا ہے کہ آپ کے زمانے میں صنعاء کے اندر قتل ہو گیا تھا، صنعاء یمن میں، تو آپ نے وہاں کے گورنر کو لکھا کہ قاتل پکڑو، اتنے دن ہو گئے قتل ہو چکا ایک قتل۔ گورنر نے جواب دیا کہ جب میں قاتل کا نام لیتا ہوں تو بہت سارے لوگ کھڑے ہوتے ہیں کہ ہم نے قتل کیا ہے۔ آپ نے گورنر کو لکھا کہ اگر ایک ناحق قتل میں پورا شہر شریک ہو تو شران پورا شہر واجب القتل ہے، تو تم نے اسرا کیوں کیا؟
جلادوں کا انتظام کرو اور ذبح کرنا شروع کر دو. جب وہ اعتراف کرتے ہیں قتل کا، ایک آدمی قتل کرے تو وہ سزا پائے گا، اور 50 نہیں 5000 کرے وہ برابر کے جرمدار ہے. اور وہ مشہور جملہ آپ نے کہا، لو تمالأ علیہ اہل صنعا لقاتلتہم جمیعا، اگر صنعا کے تمام لوگ بھی اس ناحق قتل کے مرتکب پائے گئے سب کو کاٹ کے رکھ دوں گا. قاتل پر کوئی رحم کرتا ہے؟ ظالم پر، دہشت گرد پر، دوسروں کی عزت و آبرو لوٹنے والے، ان کے ساتھ کوئی نرمی کرتا ہے؟ ترحم بر پلنگے تیز دنداں، ستم گاری بوت برگوز فنداں. شیخ سعدی کہتے ہیں بھیڑیے اور ظالم پر رحم کرنا عاجز اور مسکین بھیڑ کے ساتھ زیادتی ہے. وہ انہی ظالمانہ دانتوں سے اس کو چبائے گا. لوگوں کی لاشیں گر رہی ہے، شہر مقتل بنا ہے، اور یہاں سے لے کے پشاور تک، پشاور کراچی سے زیادہ ہے اور کراچی کوئٹہ سے زیادہ ہے اور کوئٹہ دونوں سے زیادہ ہے. اور حکمران بڑی تسلی سے کہتے ہیں ہماری مدت پوری ہو رہی ہے. اور سیاسی کلاباز بھی کہتے ہیں کہ بہت اچھا حکمران ہے، ہم جو مانگتے ہیں سب دے دیتے ہیں. وہ بٹوارا کرنے میں لگے ہوئے، وہ امن قائم کر، دو صورتیں متضاد ہے. امن قائم کرنا یہ ایک دشوار کام ہے. امن قائم کرنا تمام نیکیوں کا اور ترقیوں کا اصل راز ہے. جب امن نہیں ہے آپ کی مسجد خوف رکھتی ہے. آپ نمازوں کے لیے، کئی نمازیوں سے میں نے پوچھا آپ فجر میں نہیں آتے؟ کہ جیسے ہی دروازہ کھولتے ڈاکو اندر آ جاتے. یہ حال شہر میں. کبھی آغستان میں یہ باتیں سنتے تھے جہاں پولیس اور فوج نہیں جاتی تھی. موبائل کے بہانے لوگ مارے جا رہے ہیں. ایک بزرگ یہاں تشریف لاتے ہیں، بس اللہ انہیں صبر دے. 1 سال ایک لڑکا موبائل میں قتل ہو گیا، اگلے سال دوسرا لڑکا قتل ہو گیا. اور جب امن تتر بتر ہے اور اس کے قیام کی کوئی صورت نہیں ہے تو نتیجہ یہ ہے کہ فیکٹریوں میں بھی آگ لگ رہی ہے. نہتے بے قصور بیچارے. اس پارٹی نے یہ شرارت کی، اس نے بتہ مانگا نہیں دیا گیا، یہ اکو بکو ہے. اصل بات تو یہ ہے کہ ملک کا رنگ بغیر حکمران کے معلوم ہو رہا ہے. فضائیں کسی حاکم سے متاثر نہیں ہے بلکہ ظالم سے متاثر ہے. ایسی صورتحال میں ہم یورپ سے اور مغربی قوموں سے گلہ کرتے کہ انہوں نے ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہتک کی. یقیناً وہ ظالم ہے، یقیناً وہ بدترین بھیڑیے ہے، یقیناً وہ لعنت اور ملامت کے مستحق ہے، لیکن اپنے گریبان میں جھانکنا بھی ضروری ہے کہ ہم اپنے ملک میں اور ہم اپنے شہروں میں اپنے شہریوں کے ساتھ اور ملکی باسیوں کے ساتھ کس برتاؤ کے مرتکب ہے، اور ہماری ذات اور اخلاق اور ہمارے سلوک اور کردار سے کیا ان کی زندگی میں ایک وقت سے لے کے اب تک کوئی قرار، سکون، امن کا لمحہ پیدا ہوا ہے؟ یا آپ یہ توقع کر سکتے ہیں کہ آئندہ 5 سال میں بہتری آئے گی؟ حجاج ابن یوسف ثقفی، جن کو علماء کہتے ہیں مبیر هذه الامه وفرعونها، اس امت کا بہت بڑا قتال سفاک، وہ جب مر گیا لوگ بڑے خوش تھے. تو اس زمانے کے حدیث کے امام سفیان نے تقریر کی، اور بلکہ مشکات ثانی میں ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ تقریر کی
یا ایھا الناس لا تفرحوا بموت ھذا الظالم، اے لوگوں اس ظالم کے جانے سے کیا خوش ہو رہے ہو؟ لا يذهب عنكم ظالم الا ياتي بعده اظلم منه، ایک ظالم کے بعد دوسرا اس سے بڑھ کر آئے اور تسلسل کے ساتھ آپ دیکھیں۔ اللہ اپنا فضل اور احسان ہم گناہگاروں پر فرمائے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمارے اعمال میں ایسی پستی ہے، ہمارے کردار میں ایسی گراوٹ ہے کہ نہ دعا ہے اور نہ کوئی فریاد سنی جا رہی ہے۔ کہتے ہیں کہ کوفہ کے اندر ایک جماعت تھی صالحین کی، نیک لوگوں کی، جو بھی ظالم آ جاتا اس کو الٹیمیٹم دے دی تھی وہ جماعت کہ 40 دن سے لے کے 4 مہینے تک امن قائم کرو، اور اگر امن قائم نہیں ہوا تو وہ ایک دن اور ایک رات اللہ کے حضور رونا شروع کر لیتے تھے، اگلے دن وہ حکمران ختم ہو چکا ہوتا۔ حجاج بن یوسف جب حکمران بنا اس نے کہا یہ جماعت تو بڑی خطرناک ہے، میں نے تو بہت لوگوں کو مارنا ہے، یہ ابھی جو لوگ حکومتوں کے ساتھ معاہدے کرتے ہیں کہ ہم اپنے مخالفین کو ماریں گے اور چھوڑیں گے نہیں، جی ہاں یہ اسی نسل کے لوگ ہیں۔ تو حجاج بن یوسف نے یتیموں سے، بیواؤں سے، مسکینوں سے مار دھاڑ کر کے چیزیں چھین لی اور اس کی دعوت کی اور کسی بہانے ان صالحین کو کھلایا۔ اس کے بعد کہا کہ اب یہ صالحین نہیں ہے، پہلے ان کی پٹائی لگاؤ۔ آپ ہمارے ملک میں نام نہاد اسلامی بینکاری ہے، دم دم اچائی نورزی اور لا سچائی خامارتا او گور اچھا میارتا۔ پوری دنیا میں سود مسلط ہے، اسٹیٹ بینک سود کا ایجنٹ اور ممبر ہے، اور یہ اسٹیٹ بینک سے فائدہ لیتے ہیں سود کا، باہر آ کے لوگوں کو کہتے ہیں اسلام ہے، اسلامی بینک، بینک اسلامی، بینک اسلامی، بینک اسلامی۔ شرم تم کو مگر نہیں آتی، اور لوگ جانتے ہیں کہ یہ جھوٹ اور فریب ہے، اس لیے علماء کہتے ہیں بینک اسلامی سے وہ عام بینک افضل ہے، کیونکہ وہ تو ہر شخص جانتا ہے کہ اس کا انکم غلط ہے، خدایا معاف فرما، رب استغفار کرتے ہیں، لیکن یہاں پر تو وہ کہتے ہیں جی اسلامی ہے، اسلامی تو پاک ہوتا ہے۔ میں پشاور کے بازار سے گزر رہا تھا، اس پہ لکھا ہوا تھا اسلامی موسیقی، آگے چلا گیا ایک اور دکان پہ لکھا ہوا تھا اسلامی ریکارڈنگ۔ تو میں نے ان سے کہا مولانا مفتی محمود صاحب یا فلاں فلاں بزرگ کی کوئی تقریر ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، میر خانم ہے اور نور جہان ہے اور گلنار بیگم ہے۔ تو میں نے کہا ظالم یہ کیا لکھا ہے؟ کہ اس طرح لوگ آ جاتے ہیں، یہ بینکوں نے بھی اور کباڑی بازار پشاور والوں سے سیکھا ہے، اور کچھ لوگ اس میں ملوث ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین معاف فرمائے، اللہ علم کے عذاب سے بھی اور فقہ کے عذاب سے بھی بچائے۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ گزر رہے تھے، بچے کھیل رہے تھے، اور وہ جگہ ایسی تھی جس کو پسلان کہتے ہیں، اور بعض بچے کھیلتے ہیں یہاں بیٹھ کے ادھر چلے جاتے ہیں۔ تو امام صاحب نے کہا بیٹے بہت خیال رکھے، اگر غلطی سے پاؤں پھسل گیا تو نقصان ہو جائے گا۔ بچوں کو کہا، بعض بچے بھی عجیب عقل کے کامل ہوتے ہیں، ان میں سے ایک بچے نے کہا امام صاحب آپ خیال رکھیں، اگر آپ پھسل گئے دنیا ڈوب جائے گی۔
حضرت اقدس امام اعظم امام ابو حنیفہ اعلی اللہ مقامہ کبھی کبھی اس بچے کو یاد کر کے سر سے پگڑی اتار کے سر پہ ہاتھ رکھتے تھے. فرماتے تھے سبی الناس ہے نہیں, بچے نے کیسی خیر خواہی کی بات کہی, یہ تو حقیقت ہے کہ اگر عالم دین غلط مسئلہ بیان کرے یا اس کے مسئلے میں غلطی ہو جائے. بخاری شریف میں ہے کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑے صحابی ہیں, اور آپ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ مجھے رات کے اندھیرے میں ابو موسیٰ اشعری اور ان کے لوگوں کا پتہ چلتا ہے. وہ جب قرآن شریف پڑھتا ہے اس کی شڑنگار سے آسمان میں بھی آوازیں بلند ہوتی ہے. ایسا قرآن خوان اور قرآن کے ماہر تھے وہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ. ان سے ایک مسئلہ پوچھا گیا, بخاری جلد ثانی کتاب الفرائض میں انہوں نے جواب دے دیا, اور ساتھ یہ بھی کہا کہ احتیاطاً عبداللہ ابن مسعود سے پوچھو, کیونکہ عبداللہ ابن مسعود کے متعلق جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دین کا اکثر حصہ یہ حاصل کر چکا ہے. بلکہ آپ نے کہا قرآن 4 آدمیوں سے سیکھو, عبداللہ ابن مسعود, معاذ ابن جبل, ابی ابن کعب, سالم مولا حذیفہ. بخاری مناقب اصحاب. اور حضرت کی مسواک, تکیا, جوتے, یہ ابن مسعود ہی کا کام تھا اٹھانا, حالانکہ یہ کتنا حاضر باش خادم کرتا ہے. اس زمانے کے خادم تو جوتے رکھ لے گا پھر وہ کہیں چلے جائے گا, آپ جلسے کے بعد اپنے لیے دکان جا کے نئے جوتے خریدے. خادم صاحب نہیں ہے وہ. اس لیے مولانا اشرف علی صاحب فرماتے تھے میرے جوتوں کو ہاتھ نہ لگائے, جس نے لگایا ہے واپس نہیں دیا ہے. ناکارہ خادمین ہے, ٹیمپریری, فصلی. انسانوں کی 2 قسمیں, ایک اصلی ہے وہ اول سے اخیر تک خیال, ایک فصلی ہے. خربوزے کبھی ہوتے ہیں کبھی ختم ہو جاتے, کہتے آج کل موسم نہیں نہ فصلیان دی ٹول. اور وہ خدمت بھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم, ابو بکر کے ہوتے ہوئے, عمر کے ہوتے ہوئے, عثمان کے ہوتے ہوئے, علی کے ہوتے ہوئے, حسن و حسین کے ہوتے ہوئے حضرت کے جوتے اٹھانا, مسواک رکھنا, اور آپ کا تکیا آپ کے پاس ہے. مجال ہے کہ آگے پیچھے ہو جائے. غور کرے کہ کتنا متلاصق جڑے ہوئے. اس کا اثر یہ ہوا کہ ایک مسئلے میں اب حضرت عبداللہ ابن عمر نے ان سے بات چیت کی. حضرت عمر کو پتہ چلا, آپ نے کہا جب عبداللہ ابن مسعود بیان کر لے پھر آپ بیٹھے باتیں نہ کیا کریں, بس وہ 2 ٹوک ہے. اور کیا عجیب واقعہ تھا کہ حضرت نے نماز پڑھائی, آیت آگے پیچھے ہوئی, آپ نے کہا الیس فیکم ابن ام عبد, ابن مسعود نہیں ہے؟ جی حضرت, تیرے ہوتے ہوئے قرآن غلط پڑھا گیا. انہوں نے کہا حضرت آپ پر نازل ہوتا ہے اور آپ نے پڑھا. میں نے کہا ایسا ہوا ہوگا؟ آپ نے کہا لو نسخ لاخبرتکم, ایسا ہوا ہوتا پہلے بتا دیتا. اعتماد دیکھے. تو ابو موسیٰ اشعری نے اس لیے کہا کہ مسئلہ تو میں نے بیان کیا لیکن عبداللہ ابن مسعود سے پوچھے. عبداللہ ابن مسعود سے پوچھا, اس نے سوال بھی سنا اور ابو موسیٰ کا جواب بھی سنا, اور اس کے بعد کہا اگر میں نے یہی جواب دیا جو میرے بھائی نے دیا ہے. ابو موسیٰ عالم ہے, لوگ کہتے ہیں جی ادھر بھی علماء ہے, اس کا جواب دے رہا ہوں. فرمایا کہ جو جواب میرے بھائی نے دیا ہے اگر یہ جواب میں دوں لقد ضللت اذا وما انا من المهتدین, بٹک جاؤں گا, ہدایت پر نہیں رہوں گا. فقہ اور علوم جانتے ہوئے
جو اس غلط اور جھوٹے نظام کو اسلامی بینکنگ کا ہے، لقد ضلوا وما كانوا من المهتدين، گمراہی کا سخت اندیشہ و تباہی۔ اور پھر ابن مسعود نے صورتحال بتائی کہ جواب یہ ہے۔ وہ شخص واپس آیا اور حضرت ابو موسیٰ اشعری سے کہا آپ کا مسئلہ سارا بدل دیا، اور انہوں نے یہ جواب دیا۔ تو ابو موسیٰ اشعری نے عبداللہ ابن مسعود کے مقابلے میں کتاب نہیں لکھی، کتاب پر کتاب و کتاب پر کتاب، کتابیں نہیں، توبہ استغفار کی ضرورت ہے، پیچھے آنے کی ضرورت ہے۔ کتاب و کتاب ہے تو مرزائی بھی لکھ رہا ہے، کتاب جواب تھوڑی ہے۔ بلکہ اس طرح کہا یا ایھا الناس لا تسألونی، اے لوگوں مجھ سے نہ پوچھو، ما دام ھذا الحبر فیکم، جب تک علم کا یہ سمندر موجود ہے۔ میرے بھائیوں اور عزیزوں، اللہ تعالی ہمیں حلال رزق نصیب فرمائے۔ اس سے خطرہ پیدا ہوا نا کہ جو بچ رہے تھے وہ بھی ملوث ہو گئے اور ناکارہ نظام نکل گیا، اس میں فقہی کوتاہیاں اور لغزشیں واقع ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو حلال رزق، امن، قرار، سکون نصیب کرے، اور مغرب نے جو بدتمیزی کی، ظلم کیا، بے ادبی کی، اللہ ان پر آسمان سے قہر نازل فرمائے، اور جو مسلمان ان کے پاس خلاف سراپا احتجاج ہے، اللہ ان کو جزائے خیر دے، جو زخمی ہوئے صحت دے، جو اس راستے میں شہید ہوئے اللہ جنت الفردوس عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا